بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ مولانا یوسف الزانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تحریر میں اتنی پختگی اور علم میں اتنا رسوخ تھا کہ بارہا مشاہدہ ہوا کہ آپ لکھتے جاتے اور کاتب کو دیتے جاتے، کسی اصلاح و ترمیم کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی، مگر محتاط اتنے تھے کہ کوئی بات اکابر علماء کے ذوق اور مزاج کے خلاف نہ فرماتے۔ تیزی تحریر کا یہ عالم کے اہل حق کے ہر دل عزیز کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم صرف 7 یوم میں تصنیف فرمائی، مگر حزم و احتیاط اور اطمینان قلب پیش نظر اس پر نظر ثانی کے لیے 6 ماہ کا طویل عرصہ صرف کیا۔ آپ اپنے مشائخ کی خواہش و آرزو کا اتنا خیال رکھتے تھے، اس کا اندازہ دنیا کی حقیقت کے چند صفحات کے مطالعے سے ہی ہوتا ہے۔ اہل علم گواہ ہیں کہ آپ کے مسائل اور ان کا حل کے عنوان سے عوام کی رہنمائی کتنے واضح اور مؤثر انداز میں فرمائی۔ یہ بڑوں سے یہ بات سنی کہ جب انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے نا تو انسان کو کھٹک پیدا ہو جاتی ہے، احتیاط۔ سمجھے آپ یہ بات؟ تو کیا ہو جاتی ہے معاملات میں؟ انسان کو احتیاط پیدا ہونا چاہیے، کھٹک پیدا ہو جاتی ہے، پتہ نہیں یار دیکھوں تو صحیح یہ معاملہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ معاملہ جائز بھی ہے یا نہیں ہے، اندر میں کھٹک پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب فرما دے کہ قدم قدم پہ یہ احساس ہو کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو۔ اچھا، یہ جو بات لکھی نا کہ حضرت نے اختلاف امت، ایک مرتبہ ہمیں کلاس میں حضرت ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے، جب حضرت حیات تھے، حضرت لدھیانوی، مطلب تم لوگ کیا سمجھتے ہو ہم سارے علماء جمع ہو جائیں نا مل کے اس جیسی کتاب نہیں لکھ سکتے؟ سارے علماء جمع ہو جائیں مل کر اس جیسی کتاب۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب اتنی قیمتی لکھی، یہ کتاب ایک خط کا جواب ہے۔ کیا ہے؟ ساحل نے ایک خط لکھا تھا اور اس خط کے اوپر کیا لکھ دی؟ پوری کتاب الحمدللہ لکھ دی۔ اور اگر انسان انصاف پسند ہو اور اس کتاب کو پڑھ لے تو پھر انسان جو ہے بہت سارے فتنوں سے بچ سکتا ہے۔ تو علم بھی، اور اچھا ایک عجیب بات یہ ہے، یہ ذہانت آ جاتی ہے نا انسان کے پاس، تو پھر یہ انسان کو یہ عجب، تکبر اور بڑوں کی غلطیاں نکالنا، یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر تقویٰ ہو تو پھر وہ اس کو بچا لیتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں بھائی، اکابر کی رائے، بڑوں کی رائے کے خلاف میں کوئی بات نہیں کہوں۔ علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے طلباء سے کہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں، آپ لوگوں کو ایک نصیحت کرتا ہوں۔ اور پھر وہ کیا کہتے تھے؟ آپ کتنے ذہین بن جاؤ، آپ کا مطالعہ کتنا وسیع ہو جائے، لیکن آپ جمہور اور پوری امت کی جو اتفاقی تشریحات ہیں قرآن حدیث کی، اس سے باہر نہ نکلنا۔ کیا نہیں کرنا؟ اس سے باہر نہ نکلنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ نصیب فرما دے۔ ورنہ وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا، پتہ نہیں میں نے بتایا تھا آپ کو، اگر آپ حادثاتی طور پر آپ کے پاس کچھ معلومات آ گئی ہیں تو آپ لوگوں کا جینا حرام نہیں سمجھے، بس کچھ ذہانت آپ کو مل گئی ہے اور آپ نے کچھ تھوڑا سا مطالعہ کر لیا ہے، تو بس اب کیا ہے، اب مقصد یہی ہوتا ہے کہ بس سامنے والے کو کیا کروں؟ خاموش کراؤں۔ تو حادثاتی طور پہ کچھ معلومات آ جائیں تو لوگوں کا جینا حرام نہ کریں۔ یہ اسی وقت ہوگا کہ علم آ جائے۔ دیکھو ایک عجیب بات آپ سے کو بتاؤں، علم جب دماغ میں آتا ہے تو زبان بولنا شروع کر دیتی ہے، اور علم جب قلب میں آتا ہے تو زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ بڑی بات ہے نہیں؟ علم جب دماغ میں آتا ہے تو کہاں ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ زبان بولنا شروع کر دیتی ہے۔ اور علم جب دل میں اترتا ہے تو زبان خاموش ہو جاتی۔ ایک کتاب ہے، میں اکثر طلباء کو کہتا ہوں اگر سونے کے وزن میں بھی وہ کتاب ملے نا تو لے لو۔ بتا دوں؟ نام بتاؤں یا نہیں بتاؤں؟ کل سے پڑھنا شروع کرو، تھوڑا تھوڑا سا اس میں پڑھیں گے۔ اس میں دین کی اتنی سمجھ ہے، آپ نے آج تک بیانوں میں وہ باتیں نہیں سنی ہوں گی، کتابوں میں نہیں پڑھی ہوں گی جو تشریح اس میں موجود ہے۔
اس کا عربی میں تھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کروایا، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ، ہم سے عہد لیا گیا ہے، اس کتاب کا نام ہے ہم سے عہد لیا گیا ہے۔ کون لائے گا بھائی؟ وہ کل کتاب لے آئیں اور تھوڑا تھوڑا اس کتاب میں سے پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اندر بھی اکابر پر اعتماد اور تقوی اور احتیاط اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا کر دے۔